السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسی کنٹری کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹورزم دنیا بھر میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کنٹری کی معیشت کا انحصار 40% تک کروڈ آئل کو ایکسپورٹ کرنے پر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں 15 دن تک شادی بیاہ کی تقریبات بڑے ذوق و شوق سے اپنے عروج پر جاری رہتی ہیں۔ اس ملک کے لوگ پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور یہاں پر شیر اور چیتے جیسے خونخوار جانور بڑے شوق سے گھروں میں پالتو جانوروں کی طرح رکھے جاتے ہیں۔ اور اس کنٹری کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی ندی موجود نہیں، اور اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے بہتر اور سخت ترین تصور کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج ہم ملک سعودی عرب کی سیر کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے اپنی سیٹ بیلٹ مضبوطی سے باندھ لیجئے گا تاکہ سفر آرام دہ اور پرسکون گزرے۔ دوستوں، سعودی عرب کا آفیشیل نیم دی کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے۔ اس وقت سعودی عرب کی کل آبادی 3,74,73,929 ہے، جس میں سے 41.6% لوگ دوسرے ممالک سے آ کر اس میں بسے ہوئے ہیں، اور اس کا کل رقبہ 21,49,690 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ دوستوں، سعودی عرب دنیا میں سب سے بڑا خام تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب ہر سال $200 بلین سے زائد خام تیل مختلف کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتا ہے، جن میں چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، اسین، انڈیا اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ اس ملک کا تقریباً 90% سرمایہ خام تیل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں، 1932 میں سعودی عرب ایک بہت ہی غریب ملک تھا اور بہت ہی کم ممالک اس کے نام سے واقف تھے، لیکن پھر اسی سال 23 ستمبر 1932 کو ابن سعود کو کنگڈم آف سعودی عربیہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے مارچ 1938 میں زمین کی کھدائی کا حکم دیا، اور اسی سال ہی ان کی سرزمین سے خام تیل کے بہت بڑے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے دوسرے ممالک میں خام تیل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ سعودی عرب کے معاشی حالات بہتر ہوتے چلے گئے، اور اب سعودی عرب ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب کا پرانا نام دی کنگڈم آف حجاز اینڈ نجد تھا۔ پھر اس کے بعد کنگ ابن سعود نے 18 ستمبر 1932 میں اپنے نام ابن سعود سے ہی دی کنگڈم آف سعودی عربیہ رکھ دیا، جو کہ آج تک اس کا موجودہ نام ہے۔ کنگ ابن سعود نے اپنے دور حکومت میں ہی 1953 میں وفات پائی۔ ان کا پورا نام عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود تھا۔ دوستوں، سعودی عرب کی بارڈر لائن کے ساتھ 7 کنٹریز ملتی ہیں، جن میں نارتھ ویسٹ میں جارڈن، نارتھ اینڈ نارتھ ایسٹ میں عراق، ایسٹ میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس، قطر اور کویت، اور ساؤتھ ایسٹ میں عمان اور ساؤتھ میں یمن واقع ہے۔ دوستوں، جارڈن ایک مسلم ملک ہے، اور یہاں پر 92% سے زائد مسلمان لوگ بستے ہیں، اور صرف 8% کے قریب کرسچنز رہتے ہیں۔ عراق بھی ایک مسلم کنٹری ہے، اس میں 95% سے 98% مسلمان لوگ بستے ہیں۔ عراق میں 55% شیعہ اور 40% سنی لوگ رہتے ہیں۔ دوستوں، کویت بھی ایک مسلم ملک ہے، اور یہاں پر تقریباً 99% مسلمان لوگ آباد ہیں، اور زیادہ تر لوگ سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور 30% شیعہ مذہب سے۔ دوستوں، قطر بھی ایک مسلم ملک ہے، اور یہاں پر تقریباً 65% مسلمان لوگ رہتے ہیں، جبکہ 15% کرسچنز، 14% ہندو، 3.5% بدھ مت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہاں 2% لوگ ایسے آباد ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ دوستوں، UAE بھی ایک مسلم ملک ہے، اس میں تقریباً 75% مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12% سے زائد کرسچنز، 7% ہندو اور 2% کے قریب سکھ لوگ آباد ہیں۔ دوستو، عمان بھی ایک مسلم کنٹری ہے، اس میں 85% مسلمان لوگ رہتے ہیں، اور 6.5% کرسچنز، 5.5% ہندو لوگ آباد ہیں، جبکہ 2% بغیر کسی مذہب کے آباد ہیں۔ دوستوں، یمن بھی ایک مسلم کنٹری ہے، یہاں 99% سے زائد مسلمان لوگ رہتے ہیں، اور یہاں 60% سنی اور 40% شیعہ مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ دوستوں، پورے سعودی عرب میں ایک بھی پانی کی ندی موجود نہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کا ڈیزرٹ یعنی صحرا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب کا 95% رقبہ صحرا پر ہی مشتمل ہے۔ سعودی عرب میں قدرتی طور پر صاف پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ سعودی عرب میں کبھی پینے کا صاف پانی موجود ہی نہیں تھا۔ یہاں پہلے سینکڑوں ایسے صاف پانی کے کنویں موجود ہوا کرتے تھے، لیکن بات 1970 کی ہے، جب وہاں کی حکومت نے لوگوں کو کھیتی کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا، اور حکومت کے تعاون کی وجہ سے لوگوں نے وہاں دھڑا دھڑ کنویں کھودے اور خوب جم کر پانی نکالا، اور لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے سعودی عرب میں گندم کے بے انتہا ہرے بھرے کھیت کھڑے ہو گئے تھے۔ سعودی عرب کے کسانوں نے اتنی محنت کی کہ جلد ہی سعودی عرب گندم ایکسپورٹ کرنے والا
دنیا کا چھٹا بڑا ملک بن گیا۔ جب سعودی حکومت نے دیکھا کہ ان کے ملک میں کھیتی بڑے اچھے طریقے سے پھل پھول رہی ہے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ پورے سعودی عرب کو ہی ہری بھری زمین میں بدل دیا جائے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ہرا بھرا کھیت پورے سعودی عرب کے پانی کو نگل جائے گا اور سال 2008 آتے آتے وہاں کے سارے پانی کے کنویں سوکھ جائیں گے اور پورے سعودی عرب میں پانی کے ذخائر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سعودی عرب میں ندیاں تو بہتی ہی نہیں تھیں اور نہ ہی بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ سعودی عرب میں رفتہ رفتہ خشک سالی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سعودی حکومت اپنے ملک میں پانی کی تلاش کر کر کے تھک ہار گئی تو پھر اس نے اپنے ملک سے باہر پانی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب سعودی حکومت کو پتہ چلا کہ ان کا ملک 3 اطراف سے سمندروں میں گھرا ہوا ہے، یہ دیکھ کر سعودی حکومت کو اطمینان کا سانس ملا۔ اس کے ایک طرف انڈین اوشن، دوسری جانب ریڈ سی اور تیسری طرف گلف آف کمباٹ وغیرہ شامل ہیں۔ سمندر کا پانی براہ راست تو پیا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے پینے کے لیے فلٹر کرنا بہت ضروری تھا۔ پانی کو فلٹر کرنے کے لیے صرف 2 ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ کسی بڑی چھلنی کی مدد سے سمندر کے پانی کو چھانا جائے جس میں نمک پیچھے چھوٹ جائے اور صاف پانی آگے نکل جائے، لیکن یہ طریقہ بہت ہی مشکل اور کٹھن تھا۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سمندری پانی کو بہت زیادہ ہیٹ دے کر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ نمک نیچے بیٹھ جائے اور صاف پانی بھاپ کی طرح اوپر کی طرف اڑ جائے۔ تو دوستوں، سعودی عرب نے بھی سمندری پانی کو فلٹر کرنے کے لیے دوسرے طریقوں کو استعمال کیا اور ملک بھر میں تھرمل ڈیسیلینیشن پلانٹس بنا ڈالے۔ سعودی حکومت ہر روز سمندری پانی کو فلٹر کرنے کے لیے 30 کروڑ سے زائد روپے خرچ کرتا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب میں پانی کے زیادہ استعمال کی 2 بڑی وجوہات ہیں، جن میں پہلی وجہ یہ کہ وہاں قدرتی پانی کا نہ ہونا ہے، جبکہ دوسری اور سب سے بڑی وجہ وہاں موجود مسلمانوں کی عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ یا بیت اللہ شریف کا ہونا ہے، کیونکہ یہاں ہر سال 2 سے 3 ملین لوگ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور وہ غسل اور وضو کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں تعلیم یافتہ لوگوں کی شرح 97% ہے۔ سعودی عرب میں کل 48,286 اسکول اور 39 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ دوستوں، سعودی عرب کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں کنگ سعود یونیورسٹی، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ شامل ہیں۔ دوستوں، اگر سعودی عرب کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کے کھانے بھی دوسرے دیشوں کی طرح بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ ان کے مشہور کھانوں میں حریص، بلالید، لکیمت، چکن مندی، چکن میشبوس اور میٹ مدفون وغیرہ شامل ہیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ سعودی عرب کی ڈیٹس یعنی کھجوریں دنیا بھر میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب ہر سال تقریباً 1.6 ملین ٹنز کے قریب کھجوریں مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوستوں، ریاض سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس شہر کی سب سے مقبول چیز یہاں کے کیملز ہیں۔ سعودی عرب کے اس شہر ریاض میں ہر سال اونٹوں کا بہت بڑا میلہ بھی منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں ہر دن تقریباً 100 سے زائد اونٹوں کو فروخت کیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ اونٹوں کی قیمت تو لاکھوں میں ہوتی ہے اور یہاں پر امیر لوگ ہی اونٹوں کو خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق ہر روز یہاں پر کروڑوں روپے کا بزنس کیا جاتا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب کا قانون بہت ہی سخت ہوتا ہے، اس لیے تو وہاں کے لوگ چوری کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں چوری کرنے پر چور کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص وہاں پر قتل کرتا ہے تو فوراً اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ دوستوں، سعودی عرب میں گندی فلمیں دیکھنے پر بھی پابندی ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پایا گیا تو پھر اسے جیل کی ہوا کھانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دوستوں، سعودی عرب میں 2018 تک سینما پر بین لگا ہوا تھا، اسی وجہ سے یہاں کے لوگ فلمز دیکھنے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے تھے، پر اب یہاں کی گورنمنٹ نے سینما پر لگے ہوئے بین کو ہٹا دیا ہے اور اب یہاں پر بھی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اب بھی یہاں پر کئی ساری فلموں کو لگنے ہی نہیں دیا جاتا اور اگر کسی فلم میں زیادہ رومانٹک سین موجود ہو تو اسے بھی نہیں دکھایا جاتا تاکہ بچوں کے ذہن پر منفی اثر نہ پڑے۔ لیکن آہستہ آہستہ سعودی عرب میں بھی ماڈرن چیزوں کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب کی مشہور جگہیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جن میں قابل ذکر مندرجہ ذیل ہیں ریاض، جدہ، العلا، دیریا، ابہا، طائف، دمام، جبل فہرین اور مکہ و مدینہ تو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ مکہ و مدینہ دونوں ہی مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہیں ہیں۔ امید ہے دوستوں کو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی
اور اگر آپ نے پہلے کبھی سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔